تو یہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد سے ہی دلوں کا چین ہے۔ اب یہ دیکھ لیجئے اللہ تبارک تعالیٰ اہل ایمان کی علامت بھی بتا رہا، اب یہ بھی ایک نشانی ہے۔ وہ نشانی کیا ہے کہ اللہ فرما کہ جو ایمان والے ہیں تو اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو چین ملتا ہے۔ تطمئن، اطمینان پاتے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے۔ اچھا ذکر جو ہے ہم ایک خاص معنی لیتے ہیں، ذکر کا معنی یاد ہوتا ہے۔ جب ہم ایک حلقہ بنا لیں اور بیٹھ کے سب مل کے اللہ اللہ کے ضربے لگائیں تو ہم کہتے ہیں یہ ذکر ہو رہا ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ تو ذکر ہے ہی، لیکن جہاں پر ابھی ہم جو گفتگو کر رہے ہیں تو یہ بھی ذکر ہی ہے۔ ہم جب دل میں اس کی یاد کر رہے ہیں تو وہ بھی ذکر ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی ذکر ہے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں وہ بھی ذکر ہے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں وہ بھی ذکر ہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ بھی ذکر ہے۔ جو کام بھی اس کی یاد میں کیا جائے، اس کی محبت میں کیا جائے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ کے کاموں میں ان کے دلوں کو چین آتا ہے۔ تو اب مسجد میں آپ آ گئے، کچھ بھی نہ کریں تو آپ ذکر اللہ میں ہیں، آپ اللہ کے ذکر میں الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ اللہ نے ایک اہل ایمان کی علامت بتائی۔ اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے کہ مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ سمجھ رہے، مثال سمجھ رہے ہیں آپ کہ مچھلی پانی میں سکون پاتی ہے، پانی سے باہر نکالو تو مر جاتی ہے۔ تو کہا مومن کا قلب بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بس وہ مسجد میں اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہا ہوں، اللہ کی یاد میں لگا رہا ہوں۔ اور کافر مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے کہ پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے۔ منافق جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے، یعنی پرندے کو موقع مل جائے تو نکل جاؤں میں۔ تو ایسے ہی جو منافق آدمی ہوتا ہے، یار جلدی سے نماز پڑھو، نکلو جلدی سے، فارغ ہو، بھاگو یہاں سے۔ تو ہمیں اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے، ہم کون سے زمرے میں آ رہے ہیں؟ مومنوں کے زمرے میں آ رہے ہیں یا منافقوں کے زمرے میں آ رہے ہیں؟ تو بہرحال اگر خدا نہ خواستہ منافقوں کے زمرے میں آتے ہیں تو اپنے آپ کو پھر صحیح کرنا چاہیے۔ ہم میں یہ مومنوں والی علامت پیدا کرنی چاہیے۔ اور یوں سمجھ لیجئے کہ یہ مسجد میں آنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے، اور اللہ کی یاد میں مومنوں کو چین آتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ واضح لفظوں میں فرما رہا الا سن لو، خبردار۔ یہ لفظ الا حرف تنبیہ ہے، اور جس کا مطلب یعنی کسی کو متنبہ کرنے کے لیے، سن لو، ہوشیار ہو جاؤ، خبردار، جان لو۔ اس قسم کے الفاظ جو ہم کہتے ہیں تو گویا کہ اللہ نے پہلے الفاظ کہا خبردار سن لو۔ کیا سن لے جی؟ بذکر اللہ، اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے، اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ تو آج دنیا سمجھتی ہے کہ مادیت میں، پیسے میں دلوں کا چین ہے، کہ ہم بہت سارا پیسہ کما لیں، بہت سارا مال کما لیں تو ہم مطمئن ہو جائیں گے۔ عزیزان محترم، دیکھا یہی گیا کہ جو لوگ جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر مال کمانے کی دھن میں لگے رہتے ہیں تو ان کو کبھی بھی چین نہیں ملتا۔ نہ جب تک جوان ہوتے ہیں خود کمائی میں لگے رہتے ہیں، ساری زندگی پیسے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اور جب پھر بہت سارا پیسہ کما لیا تو اب اس کی حفاظت کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اور پھر جو اولاد کی طرف سے ان کو دکھ ملتا ہے، غم ملتا ہے، کیونکہ حرام جب بھی بندہ اپنی اولاد کو کھلاتا ہے تو اولاد کبھی بھی صحیح نہیں رہتی، ظاہر میں کتنی شریف ہو لیکن وہ ایک تو برائی میں پڑ جاتی ہے، اور دوسرا ہے کہ ماں باپ کے لیے دکھ کا باعث بنتی ہے۔ تو پیسے کے اندر دلوں کا سکون نہیں ہے، دلوں کا سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ تو حلال طریقے سے آدمی جتنا کما سکتا کمائے، جائز طریقے سے
اور جو ٹائم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دینا عبادت میں دیں تو وہ سب سے بہتر ہے. تو لیکن حقیقتاً جو دلوں کا سکون ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہے. یوں سمجھ لیجیے کہ بچہ جب بے چین ہوتا ہے تو روتا ہے بلکتا ہے، لیکن ماں جب اس کو سینے سے لگاتی ہے تو اس کو سکون مل جاتا ہے. تو ایسے انسان جو ہے وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک روح کا اور جسم کا. تو یہ پیسہ یا مال جو ہے، یہ دنیا، یہ صرف ہمارے جسم کی ڈیمانڈ کو پورا کرتی ہے، لیکن روح کی جو ڈیمانڈ ہے وہ یاد الہی ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی ہے، جو کہ اصل ہے. تو جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر روح کو سکون آتا ہے، اور جب روح کو سکون آ جاتا ہے تو پھر سب چیزوں کو سکون آ جاتا ہے. تو یہ یہ آیت طیبہ ہے تو اس کی بڑی تاثیر ہے، بڑے خواص ہے. لیکن جن لوگوں کو دلوں کا عارضہ ہے، دل کا مرض ہے، تو اس کے اندر بڑا زبردست علاج ہے کہ ہر نماز کے بعد اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر 7 دفعہ یہ آیت پڑھ لیا کریں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کہ خبر یہ آیت 7 دفعہ پڑھیں اور دم کر کے ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ دل کا معاملہ سکون میں آ جائے گا اور تکلیف بھی دور ہو جائے گی.